أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت المقام دوزخ الحرام۔ اس کے آگے ایک اور بھی آتا ہے، پتہ ہے جنہوں نے ہمیں سکھایا؟ نہیں پتا مجھے۔ بچپن میں ایک بہت مزے کے تھے، ہماری کالونی میں رہا کرتے تھے ہم لوگ اکٹھے تھے، ہم کیا جنت المقام دوزخ الحرام تیرا بیٹا میرا غلام۔ بچپن میں ہمیں سکھایا۔ چلیں اوکے، تو الحمدللہ ٹیوزڈے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن انگلش اور اردو میں، اور تفسیر آف آیات 2 and 3 آف سورہ نساء، اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ رولنگز کیا ہیں اباؤٹ سلیو گرلز، جس کو ہم کہتے ہیں لونڈی یا باندی یا جو بھی کہتے ہیں اسلام میں جو سلیو گرلز ہیں، اس کی ہم نے اچھی خاصی ڈیٹیلز میں ہم گئے تھے۔ اس کے بعد کویسچن آنسر ہوا تھا، شاید کسی کے کوئی کویسچن رہ گئے ہوں تو پلیز آج وہ پوچھ لیجیے گا، لیکن آفٹر دا کلاس فنشز انشاءاللہ اگر کوئی ایسی بات ہے جو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو یو کین اسٹاپ می ان دا مڈل، ورنہ جو نارمل کویسچن آنسر ہے انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ آف دا کلاس۔ There was another issue جو ہم نہیں کور کر سکے تھے on Tuesday، جو آج ہم کریں گے انشاءاللہ before we start آیا نمبر 4۔ تو وہ کیا تھا، اسی آیا نمبر 3 کا ایک حصہ تھا جو کہ بہت امپورٹنٹ حصہ تھا، جو کہ بہت عورتوں کے پر بہت بھاری پڑتا ہے۔ وہ حصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ اگر آپ یہ خوف کھاتے ہیں، اگر آپ ڈرتے ہیں، you fear کہ you will not be able to do justice with فی الیتامى among the orphans، اگر آپ نہیں کر سکیں گے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو پھر آپ نکاح کر لیجئے، آپ شادی کر لیجئے، مطلب پھر ان عورتوں سے نہ شادی کریں، orphans کی لڑکیوں سے نہ، orphan لڑکیوں سے شادی نہ کریں، بلکہ مَا طَابَ لَكُمْ، جو آپ کو پلیزنگ لگتے ہیں، جو آپ کو اچھے لگ رہے ہیں، جو آپ کو پیور لگ رہی ہیں، من النساء، from the women، عورتوں میں سے جو مثنا و ثلاث و رباع، 2 شادیاں کر لیں، چاہے 3 کر لیں، چاہے 4 کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور بھی آیت ہے، لیکن یہاں تک یہ ہے کہ اتنا آپ شادی کر لیں۔ آیا نمبر 3 میں یہ بیچ میں یہ آیا تھا، پہلے یتیموں لڑکیوں کے بارے میں آیا تھا، پھر آیا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ فیئرنیس نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اوپن فری عورتوں سے آپ شادی کر لیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کی ڈیٹیل بھی پڑھی تھی۔ لیکن اس کے بعد یہ تھا کہ جو سوال تھا جس پہ میں آ کے رک گئی، کیونکہ اس کی لمبی ایکسپلینیشن ہے، کہ میں نے کہا آپ سب یہ چاہتے ہوں گے کہ آپ کو پتہ چلے کہ مردوں کو why are men allowed to have more than one wife۔ یہ مجھے یاد ہے کہ آپ سب نے کہا کہ ہاں یہ آپ کو ضرور پتہ لگنا ہے، تو چلے فار می اینڈ آئی تھنک فار یو، جتنا میں سمجھتی ہوں، میری اپنی اسٹوڈنٹس ہیں، میری اپنی فرینڈز ہیں، میری اپنی بہنیں ہیں، ہمارے لیے اتنا ہی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے ان کو الاؤ کیا۔ اللہ کی ایبسولوٹ نالج ہے، اللہ کی ایبسولوٹ وزڈم ہے، اللہ کی اس علم اور اس حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا اکارڈنگ ٹو ہز اون سویٹ ول۔ ہمارا کوئی دخل نہیں تھا ہمیں پیدا کرنے میں، اللہ تعالیٰ نے اپنی علم، اپنے وزڈم پہ بیس ہو کے، اپنی مشیت، اپنی ول پہ انہوں نے پھر ہمیں کریٹ کیا۔ تو الون وہی ہے، ایک وہی ہے جس کو کمپلیٹ اتھارٹی ہے، He is the Almighty, he has the full authority کہ وہ ہمارے لیے ایسے رولز بنائے جو وہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہماری نالج کیا ہے؟ ہماری نالج بھی انکمپلیٹ ہے، ہماری وزڈم بھی فلاڈ ہے، اور ہمیں کوئی رائٹ ہی نہیں، کوئی حق ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے رولنگز بنائیں۔ جب ہم اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے بغیر، تو ہم اپنے لیے اپنے ومز اور اپنے ڈیزائرز پہ بیس ہم کیسے رول بنا لیں؟ بٹ دس از ناٹ دی آنسر۔ آنسر صرف یہ ہے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن سنس یہ ایسا ایک سبجیکٹ ہے، آپ لوگوں کو اور مجھے بھی اس کی نالج ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس آیت کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کو ابیوز کرتے ہیں، اس کو مس یوز کرتے ہیں۔ تو جو کچھ مجھے اسکالرز سے میں نے جو سیکھا ہے، میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہی ہوں، although I don't need it، really میں کہتی ہوں اللہ کا حکم ہے، اوکے 2 کرو 3 کرو 4 کرو، it's your problem، it's not my problem۔ مردوں کا پرابلم ہے نا، میرے لیے تو نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں کہ ہمارے اسکالرز کیا کہتے ہیں، وہ کچھ وجوہات انہوں نے دیکھی ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ اللہ کی وزڈم سے یہ باتیں ٹیلی کر رہی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ پلورل میرجز اگر ہوں گی تو وہ انکریز کرے گی نمبرز in the ummah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دیکھ کے بہت خوش ہوں گے قیامت کے دن کہ میری اتنی بڑی امت ہے، تو اس طرح انکریز کریں گے۔ اگر
اگر ایک بیوی ہوگی تو اس سے شاید اتنے بچے نہ پیدا ہوں جتنا کہ اگر پلورل، اگر نمبر آف وائفز 2 یا 3 یا 4 ہوں گی تو اس سے زیادہ بچے پیدا ہوں گے، اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انکریز ہوگی، اضافہ ہوگا. اور یہ جب نمبر انکریز ہوگی امت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں میں انکریز ہوگی، تو اس سے کیا ہوگا؟ مسلمان ورکرز، مسلمان انڈسٹریلسٹ، مسلمان ہر قسم کے ہر سٹینڈرڈ میں وہ ہر لیول پہ وہ انکریز ہوں گے. جب وہ ہر لیول پہ انکریز ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس طرح سے مسلمان امت کی اکنامک سٹینڈرڈ بھی بڑھ سکتی ہے اگر ریسورسز کو مینیج کرنے میں پراپرلی وہ لوگ مینیج کریں. اگر جو رولرز ہیں یا جو بھی انچارج ہیں وہ اگر مس یوز کریں تو الگ بات ہے، لیکن جنرلی اسپیکنگ اگر پراپرلی یوٹیلائز کریں تو اکنامک سٹینڈرڈ جو ہے مسلمان امت کی بڑھ سکتی ہے. نمبر 2، اسٹیٹسٹکس یہ شو کرتی ہے، یہ کسی نے گیس نہیں کیا، یہ اسٹیٹسٹکس ہے، آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ نمبر آف ویمن جو ہے آر گریٹر دین دا نمبر آف ویمن. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ہماری جب لڑکیوں کے لیے جب رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے لوگ بولتے ہیں کوئی لڑکا ہی نہیں مل رہا ہوتا ہے، تو وہ لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ ہیں، لڑکے جو ہیں کم ہیں. اور اس میں ایون مرد جو ہیں وہ اس لیے بھی کم ہو جاتے ہیں کیونکہ دے آر ایکسپوزڈ، وہ ظاہر باہر نکلتے ہیں زیادہ، ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں، اور کہیں ان کی ورک پہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ڈینجرس پروفیشنز میں کام کرتے ہیں، مائنز میں، اس میں اس میں. اور اسی طرح سولجرز ہیں جو ینگ سولجرز بیٹل میں جاتے ہیں، تو مین یوزولی ڈائی مور دین ویمن. اگر ہر مرد کو صرف ایک عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے چھوڑا جائے، اس کا مطلب یہ کہ کچھ عورتیں جو ہیں they will be left without a husband. ابھی بھی جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں they are left without, they cannot marry because they are اتنے number of men available نہیں ہیں. اس سے کیا ہو سکتا ہے possible? It can have harmful effect on her, on the لڑکیاں، on them آپ کہہ لیں، on them and on society. اور یہ harmful effect جو ہے اس کا یہ بھی ہوگا کہ اگر اسے کبھی بھی husband نہیں ملا، کبھی بھی نہیں ملا، تو اس کی جو انٹرسٹ ہیں، اس کی جو سیکیورٹی ہے، اس کی جو سیفٹی ہے، اس کو کوئی سہارا دینے والا، اس کو کوئی سپورٹ کرنے والا، اس کے لیے گھر، اس کے لیے کپڑا، اس کے لیے اس کی کوئی بھی نہیں اس کو ملے گا، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ پھر وہ اپنی ان چیزوں کو حرام ڈیزائر سے پورا کرے گی. اسی لیے پروسٹیٹیوشن شروع ہو جاتی ہے. صرف یہ نہیں ہوتا، لیکن پھر کہتی کہیں سے تو مجھے کچھ مل جائے. پھر کوئی مرد آ کے پیسہ دے گا کہ اچھا چلو میں تمہیں یہ دیتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، تم میرے ساتھ جو مرضی کرو. تو دی اونلی سولوشن اس صورت میں، یہ سیکنڈ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہے کہ پلورل میرجز یعنی ملٹیپل میرجز کی اجازت ہے. نمبر 3، کچھ مین جو ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن مین جو ہوتے ہیں ان کی زیادہ فزیکل ڈیزائرز ہوتی ہیں اور ان کے لیے ایک عورت کافی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اگر ان کے لیے اگر ڈورز کلوز کر دیا جائیں اور ان سے کہیں کہ نہیں تم ایک ہی وائف رکھو، تو ان کے لیے یہ ہارڈ شپ ہو سکتا ہے. ان کو ایوری ڈے اپنی یا ایوری نائٹ میں کتنی دفعہ اپنی ڈیزائرز فلفل کرنی ہوتی ہیں، تو پھر وہ حرام طریقے سے اپنی ڈیزائرز کو فلفل کریں گے. ان ایڈیشن عورتیں جو ہے وہ مینسٹریٹ بھی کرتی ہیں، ہماری عمر کی نہیں لیکن جو لڑکیاں ہوتی ہیں جوان، وہ مینسٹریٹ بھی کرتی ہیں، پھر بچے ہوتے ہیں، پھر ان کو بلیڈنگ ہوتی ہے. نفاس، حیض اور نفاس ملا کے دیکھیں، نفاس بھی کسی کو 40 days تک ہوتا ہے، حیض بھی کسی کو زیادہ ہوتا ہے. تو ان دنوں میں آپ کو معلوم ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ اٹ از اسٹرکٹلی فاربیڈن کہ مرد اور عورت، ہسبینڈ وائف اس میں انٹرکورس کرے. اور کلینکلی بھی، میڈیکلی بھی یہ پروو ہو چکا ہے کہ اٹ کازز ہارم. تو اس لیے مردوں کے لیے بھی ایک ہارڈ شپ ہے. یہ 3 پوائنٹس ہوں گے. نمبر 4، اگر ایک عورت بانجھ ہے، سمجھے ایک بیرن ہے، اور وہ بچے نہیں پیدا کر سکتی ہے، یا وہ بیمار ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کو کی ڈیزائرز پوری نہیں کر سکتی ہے کیونکہ وہ بیمار ہے یا اسے کوئی تکلیف ہے، اور اس ہسبینڈ کو بچوں کی خواہش ہے جو کہ لیجٹمیٹ ڈیزائر ہے، بچوں کی خواہش ہے، یا اس کو سیکس کی ضرورت ہے، وہ بھی ایک لیجٹمیٹ ڈیزائر ہے which is permissible within a marriage. So the only way for him is to marry another wife. یہ 4 ہو گیا. نمبر 5، ایک وومن جو ہے، ہو سکتا ہے عورت کوئی ہے اور وہ ایک مرد کی ریلیٹیوز میں سے ہے، لیکن اس آدمی کو پتا ہے کہ اس عورت کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اگر وہ ان میرڈ ہوگی یا وہ ویڈو ہوگی، تو وہ آدمی یہ سوچے گا کہ میرے لیے تو اب اس کو میں پیسے دوں، اس کے گھر کا بھی خرچہ اٹھاؤ، یہ کیا میرے لیے آسان نہیں ہوگا کہ میں اس کو اپنی بیوی بنا لوں، یہ میرے گھر پہ آ کے رہے، تو میرے ہی کھانے کے ساتھ، میری بیوی کے ساتھ یہ بھی کھائے، سب کچھ کھائے، پہلی بیوی کے ساتھ رہے، جو بھی الگ الگ رہے، الگ الگ کمرے ہوں، تاکہ وہ خود بھی
چیسٹ رہے, وہ عورت بھی چیسٹ رہے, اور وہ اس کے اوپر اسپینڈنگ بھی کر سکے. تو یہ بیسٹ ہے انسٹیڈ آف لیونگ ہر الون, کہ وہ بھائی اپنے اوپر اسپینڈ کرے. اور چونکہ وی آر ان دا ٹاپک, آن دا ٹاپک, میں آپ سے کچھ اپنی ریئل لائف ایکسپیرینسز بھی شیئر کروں گی. دیکھیں میں پلی بڑی ہوں نوشہرہ میں, ٹھیک ہے, پاکستان, نوشہرہ پاکستان, ٹھیک ہے نا. ابھی جو آپ سے شہناز جو یہ جوائن کیا ہے انہوں نے, یہ بھی نوشہرہ کی ہیں, لیکن ہم نوشہرہ کی ایک چھوٹی سی جگہ میں تھے جس کو کہتے ہیں امان گڑھ. تو ہمارے پاس ایک نیبر ہوا کرتے تھے, کچھ لوگوں کی ہوتی تھی 2 بیویاں, لیکن ایک بڑی مزے کی ایک تھی ایگزامپل ہمارے سامنے تھی. ایک تھے, نام میں نہیں لیتی ہوں چلے, لیکن ہم کہتے تھے ان کو, اب تو کب سے ہم چھوٹے تھے وہ بوڑھے تھے, فوت بھی ہو چکے ہیں, تو اب کہہ سکتے ہیں ہم, چلے. ان کا نام تھا قاضی صاحب, اور ان کی 2 بیویاں تھیں, تو ہم کہتے تھے 2 بیویوں والے قاضی صاحب. اور وہ 2 بیویاں جو ہے, ایک ذرا جوان تھی, ایک تھوڑی سی اس سے بڑی تھی, اور بوڑھی نہیں تھی, دونوں مطلب جوان ہی تھی, ایک کم جوان ایک زیادہ جوان. اور وہ دونوں جہاں بھی آتی تھی, ہر فنکشن میں, ہر ایونٹ پہ, عید پہ, ہر چیز پہ دونوں اکٹھی آتی تھیں, اور دونوں آ کے بیٹھتی تھی, ایک جیسے کپڑے پہنتی تھی, بالکل ایک جیسے کپڑے پہنتی تھی. اور ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے نا, تو ہم بچے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے, اور ہم کہتے تھے قاضی صاحب 2 بیویوں والی قاضی صاحب کی 2 بیویاں آئی ہیں. اور ہم ان کو دیکھ دیکھ کے نا, پتا چلا کہ وہ قاضی صاحب کے بچے ہیں, 2 بچے تھے یا کچھ تھے, لیکن ان کو خواہش تھی کہ اور بچے ہوں. تو ان کی بیوی نے جا کے ان کے لیے یہ لڑکی ڈھونڈ کے لائی, اور انہوں نے ان کی شادی کرائی. تو یہ بھی دیکھیں ایک مزے کی بات ہے نا, کہ اور اکٹھی رہتی تھی. تو یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح پھر جب میری شادی ہو گئی, آئی اسٹارٹڈ لیونگ آن کیمپس پشاور یونیورسٹی میں. اب پشاور میں آپ کو پتا ہے پٹھانوں میں کافی کامن ہے کہ 2 بیویاں ہوں, پہلے زمانے میں زیادہ ہی کامن تھا. تو اس وقت میرے رائٹ سائڈ پہ بھی 2 بیویوں والی تھی, میرے لیفٹ پہ ایک گھر چھوڑ کے 2 بیویوں والا تھا, پھر میرے تھوڑے آگے جا کے 2 بیویوں, پھر دوسری لائن میں 2, مطلب کہ اتنے 2 بیویوں والے تھے کہ کوئی حد نہیں. مطلب میں کس طرح, اور اتنے مزے کی ان کی باتیں سننے کو ملتی تھی. خاص کر میں آپ تھوڑا سا آپ کو آج آپ مزہ بھی کر لیں, تھوڑی انجوائے بھی کر لیں, کہ میری ساتھ والے جو تھے اس میں جو تھے وہ آتی تھی, بچی آتی تھی, اور آ کے کہتی تھی کہ آنٹی تھوڑا سا پیاز دے دیجیے نا, ایک پیاز دے دیجیے. تو میں اس کو بولتی تھی کیوں, کیا ہوا نا, پیاز نہیں ہے. میں جان بوجھ کے کہتی تھی, مطلب تنگ کرتی تھی. تو وہ سامنے سے کہتی تھی آج میری بڑی ممی کی باری ہے کھانا پکانے کی. تو میری بڑی ممی کہتی کہ میں آج کیوں اپنے پیسوں سے پیاز, 2 بیویوں کو برابر پیسے ملتے تھے, تو میں اپنے پیسوں سے کیوں پیاز خریدوں, کل چھوٹی ممی کی باری ہوگی تو وہ خرید لے گی. تو میں اس کو پیاز دے دیتی تھی. دوسرے دن دوسری بیٹی آئے گی, وہ آ کے بولے گی آنٹی ذرا ٹماٹر دے دیں. کیوں ٹماٹر چاہیے, آج میری چھوٹی کی باری. ہمارے لیے ایک ٹوٹل ایک انجوائمنٹ انٹرٹینمنٹ تھی نا, بہت مزے کے. دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے, الگ الگ کمرے تھے, لیکن بہت آرام سے رہتے تھے. پھر ایک اور تھے جو کہ ڈینٹسٹ تھے. اب انہوں نے ایک بیوی تھی ان کے, اور ان کو دوسری لڑکی پسند آ گئی, ڈینٹسٹ ہی تھی وہ بھی, تو وہ پسند آ گئی, تو وہ اپنے گھر میں لانا چاہتے تھے, لیکن ادھر بیوی سے وہ ہو رہے تھے. تو اس کی بیوی نے کہا کہ بھائی اس کو لے آؤ اور یہاں پر رکھو, وہ بھی آئی ول ایکسپٹ ہر, آ جاؤ. اس کے بعد وہ جو بیوی کی, اس کی شادی ہو رہی تھی, اس کی بیوی کی سیکنڈ بیوی کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی, اور جو بڑی بیوی تھی سارا ارینجمنٹ یہی کرتی جا رہی تھی, پورا اسٹیج اور دس اینڈ دیٹ اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ جو تھے کہتے ہیں آپ کی بیٹی کر کے, ان کو پتا چلا بعد میں جو تیاری کر رہے تھے, انہوں نے کہا ہمیں تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آپ کے, یعنی کہتے ہیں نا سوکن کہتے کیا کہتے, اس کی بیٹی ہے. اتنا یہ لوگ اکٹھے رہتے تھے. ایک دن ہسبینڈ گاڑی میں آگے بٹھاتا تھا ایک کو, ایک دن دوسرے کو آگے بٹھاتا تھا. تو اس طرح کا بہت سارے کیسز ہمارے پاس نظر آتے تھے, and ہم believe me it was so common that it became the norm. بلکہ ایک اور مزے کی بات بتاتی ہوں کہ وہ ایک آدمی ہے, تو وہ جب وہ بھی پروفیسر تھے, یہ سب پروفیسرز ہی تھے نا, تو جب وہ جا رہے ہوتے تھے سائیکل پہ, ان کے 2 تربوز نظر آ رہے ہیں, 2 جھاڑو نظر آ رہے ہیں, تو لوگ ان کو کہتے تھے آئی بیچارہ دیکھو 2 لے کر جا رہے ہیں. لیکن وہ خوش تھے اپنے گھر میں, ان کو کیا تھا, ان کی بیویاں بھی خوش تھی, لیکن دونوں کو برابر رکھ رہے تھے. تو عرب کلچر میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت کامن ہے, وہاں پر ایک بیوی سے زیادہ تر لوگ رکھتے ہیں, اور امید یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہوں گے, انصاف کرتے ہوں گے. اگر وہ کسی کو پوچھتے ہیں تمہاری کتنی بیویاں ہیں, اور وہ کہتے ہیں ایک, تو کہتے ہیں آئی بیچارہ مسکین ہے نا, ان کو یہ آتا ہے ان کو کہنے کے لیے. اور ہم دیکھیں, میں ٹرائبل ایریاز کے پاس رہی ہوں پشاور میں نے دیکھا they live happily, they have multiple wives and they live happily. اچھا پرابلم وہ آتی ہے جبکہ ہم ان علاقوں سے نکل کے دوسرے علاقے میں جائیں. مثلاً اگر میں کراچی میں جا کے دیکھوں, تو وہ اس میں مجھے پھر بھی کراچی میں بھی, امینہ بھی جانتی ہوگی شاید, اور کہ ایسے ہیں لوگ کہ جن کے کراچی میں بھی ہمارے فرینڈز میں ایٹ لیسٹ میں 3 لوگوں کو جانتی ہوں جن کی 2 بیویاں, جن کی 2 بیویاں.
ایک فوت ہو گئے, کوئی ہے کوئی نہیں ہے. تو مطلب اس طرح ہوتا ہے. اگر وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جسٹس کریں تو پھر دیر از نو پرابلم. یہ تو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, اٹ از آور وے آف تھنکنگ. انفارچونیٹلی ہم لوگ جو انڈین فلمز دیکھتے ہیں, پاکستانی ڈراماز دیکھتے ہیں, امریکن سوپ آپراز دیکھتے ہیں اور فیمنسٹ پروپیگنڈا دیکھتے ہیں, تو ہم کویسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کی لاز کو. استغفر اللہ, ہم نے اللہ کی لاز کو کویسچن نہیں کرنا ہے, ہم نے سمجھنا ہے. اچھا وہ چلیں, پاکستان کی بات تھی. اب آپ بات کریں امریکہ کی. میں نے کینیڈا میں 2 بیویوں والے دیکھے اور امریکہ میں بھی دیکھے ہیں. یہ بھی آپ سن لیں کیونکہ یہ ایک اچھی چیز ہے, آپ لوگوں کو اگزامپل دے سکتے ہیں. ہم لوگ جا رہے تھے یہاں سے نیو یارک سے سعودی عرب فار 21 days کا ایک ایجوکیشن ٹرپ تھا, جو کہ 35 اسکالرس ہم کو صبح سے لے کے رات تک, فجر سے لے کے رات کے عشاء کے بعد تک 11 بجے تک وہ ہم کو پڑھاتے تھے. مکے میں بھی مدینے میں بھی. ہم صرف نماز کے لیے جاتے تھے, 5 نمازیں پڑھ کے واپس آتے تھے اور پھر یہ ہم کو پڑھا رہے ہوتے تھے. جب ہم نکلے نیو یارک سے تو ایک آدمی تھا, ٹال, ڈارک, ہینڈسم, جو بھی آپ کہہ لیں, اور اس کے ساتھ ایک طرف ایک عورت تھی, ایک طرف دوسری عورت تھی. پورا راستہ ہمارے دماغ تو کام نہیں کرتا, پورا راستہ میں سوچتی تھی کون سی اس کی بیوی اور کون سی اس کی بہن ہے, کون سی اس کی بیوی ہے کون سی اس کی بہن ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. جب ہم وہاں پہنچ گئے, سیمینار شروع ہو گئے ہماری سب, اس کے بعد وہ ایک جو ہے وہ دوسری کو بار بار کہتی تھی کین یو ٹیک نوٹس فار می, آئی ایم جسٹ لائنگ ڈاؤن, کیونکہ صبح سے رات تک پڑھے تھے, کین یو گیٹ می کافی. ایک دوسرے کو بولے یس آئی ایم ڈوئنگ اٹ. دونوں بالکل بیسٹ آف فرینڈس تھی. میں نے کہا دیکھو نن بھاوچ میں کتنا پیار ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک روم میں بیٹھ کے تمام لیڈیز اونلی گیدرنگ کی. اس میں پتا چلا کہ وہ دونوں وائفز تھیں اس آدمی کی, امریکہ سے گئے تھے. وہ کس طرح اس کی وائف بنی, ان میں سے ایک کا نام تھا ڈائمنڈ, اس نے اپنا نام رکھا, مینز مدر, ڈائمنڈ مینز, اس کی بیٹی کا نام ڈائمنڈ تھا. شی واز میرڈ ٹو اے گائے, اور دونوں مسلمان نہیں تھے. دین شی بیکیم اے مسلم. جب یہ مسلمان ہو گئی تو اس نے وہ نکاح, ظاہر ہے کہ اس کا وہ ختم ہو گیا بیکاز وہ مسلمان نہیں ہوا. تو پھر اس نے کہا میں کوئی جاب ڈھونڈتی ہوں تاکہ اپنی بیٹی کو سپورٹ کر سکوں. تو وہ ڈھونڈ رہی تھی جاب, اور اتنی دیر میں وہ شی لینڈڈ اپ ان دس اسکول, اسلامک اسکول تھا. وہاں جا کے اس نے کہا کین آئی ٹیچ اوور ہیئر, آئی یوزڈ ٹو ٹیچ, کین آئی ٹیچ اوور ہیئر, انگلش یا کچھ پڑھانا چاہ رہی تھی. تو ساتھ اس نے کہا تمہارے پاس کوئی جگہ ہے. اس نے بتایا کہ میرے ہسبینڈ سے ڈیورس ہو گئی کیونکہ میں مسلمان ہو گئی ہوں. تو اس نے کہا کوئی جگہ ہے رہنے کے لیے. اس نے کہا نہیں, میں آئی ایم لوکنگ فار اے پلیس. وہ پرنسپل جو تھی اسکول کی, اس نے کہا ول یو میری مائی ہسبینڈ, کین یو امیجن. اس نے کہا ول یو میری مائی ہسبینڈ. تو وہ شاکڈ ہو گئی, کہتی یور ہسبینڈ. اس نے کہا that's how you can stay in my house, you will have a place to live, you will, ساری مینٹیننس وہ کرے گا ہسبینڈ, اور تم ادھر اسکول میں پڑھا لو گی تو بہت آسانی ہو جائے گی. تو اس وقت اس کے ہسبینڈ کو اس نے کہا کہ اس سے شادی کرو. اس نے شادی کر لی, اور وہی 2 بیویاں تھیں جن کو ہم دیکھ رہے تھے, وہ نند بھاوج نہیں تھی, وہ 2 بیویاں تھیں. اور ان میں اتنی دوستی تھی کہ جو ڈائمنڈ ہے, اس کی بیٹی ڈائمنڈ کو کچھ سال بعد, میں ان کے ساتھ ان ٹچ تھی, ابھی بھی ان ٹچ ہوں, اس ڈائمنڈ کی جو ڈائمنڈ ہے وہ اسٹرے شوٹنگ میں, اسٹرے فائرنگ میں وہ مر گئی. تو اس کی ایک ہی بیٹی تھی, پتہ نہیں 14-15 سال کی تھی, کتنی تھی, ینگ تھی. تو وہ اتنی ڈیوسٹیٹ ہو گئی, آپ امیجن کریں کہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی, وہ بھی فائرنگ میں مر گئی. تو وہ جو ہے بیچاری اتنی, وہ کہتی ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتی میری جو یہ سیکنڈ کو پائلٹ, کو وائف وہ لوگ کہتے ہیں, کو پائلٹ نہیں سوری کو وائف کہتے ہیں, اگر میری کو وائف نہیں ہوتی تو میں تو ختم ہو چکی ہوتی. اس نے مجھے اتنا سہارا دیا کہ میں اس غم کو برداشت کر سکی. اسی طرح ایک اور تھی جو وہاں اسی میں ہمارے ساتھ تھے, ہمیں اس میں ایک بیوی آئی ہوئی تھی. وہ کہتی ہے میری جو کو وائف ہے وہ گھر پہ, کیونکہ میرے 5 بچے ہیں, وہ میرے بچوں کو سنبھال رہی ہے اور میں یہاں آئی ہوں. ایک دفعہ میں جاتی ہوں اپنے میاں کے ساتھ, ایک دفعہ وہ جاتی. اتنے بڑی فیملی تھی اس کی, اور اس فیملی میں ان کے پاس چھوٹا سا گھر تھا اور ایک باتھ روم تھا. امیجن کریں کہ وہ بھی خوش خاش تھی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اگر ہم اپنے دماغ کو کھول لیں تو دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ کہ اٹ از ناٹ, اگر میرا میاں 2 شادیاں کرتا ہے, it wouldn't have been my problem, it would have been his problem to treat them fairly, to do justice with them. میرا کیا تھا, میرا تو کچھ بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ 2 بہت سیریس ایشوز ہیں نا, کہ جب ایک جو اب میں بتا رہی ہوں پاکستان میں جو, یا ہمارے مسلم ممالک میں جو ہے, یا یہاں پر بھی ہے, کہ جب ایک آدمی وہ کسی عورت کو کہتا ہے کہ آپ, مطلب ہی از آلریڈی اے میرڈ وومن, اور وہ کسی عورت کو کہتا ہے مجھ سے شادی کرو, تو وہ عورت جو ہے شادی کرنے سے پہلے کہتی ہے پہلے تم اپنی پہلی بیوی کو طلاق دو تو میں شادی کروں گی.
आपने ऐसे कई केसेस सुने होंगे, और वो आदमी फिर उस पहली बीवी को तलाक दे देता है इससे शादी करने के लिए। उस मर्द का भी वो भी बहुत ज्यादती करता है, और वो औरत पे ज्यादती करती है, जुल्म कर रही है एक और औरत पे, उसका घर बिगाड़ के अपना घर बसा रही है। तो एक इशू ये है सब। और दूसरा इशू ये है कि अगर एक हस्बैंड है किसी का, उसकी किसी औरत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो वो बीवी कहती है देखो उसके साथ तुम बेशक आओ जाओ, जो मर्जी करना है करो, लेकिन शादी नहीं करना। तो क्या होता है, he keeps on doing that, continue in that haram relationship, लेकिन उस आदमी के साथ, उस औरत के साथ शादी नहीं करता है। ये उससे भी बड़ा जुल्म है, and this is promoting हराम। ये भी हराम कर रहा है, वो भी हराम कर रही है, सिर्फ इस औरत की जिद से। और वो आदमी बेचारा जो वो है, बेचारा क्या है, बेवकूफ है जो ये काम करता है। तो ये देखें, इस तरह बहुत सारी केसेस हैं। मैंने एक वो भी केस सुना है जिसमें, 2 केसेस सुने हैं जिसमें एक वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को कहती है तुम यू लाइक दैट गर्ल, तुम्हारे उसके साथ अफेयर है, तुम उसके साथ जिना ना करो, हराम रिलेशनशिप में मत रहो, तुम उससे शादी कर लो। 2 लोगों को ऐसे जानती हूँ, सुभान अल्लाह। ऐसी भी औरतें हैं, पाकिस्तान की, कराची की। तो अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 5 मैंने आपको रीजंस दिए, फिर मैंने आपको एग्जांपल्स दिए ताकि आपकी समझ आ जाए कि मर्द को औरत की एक मर्द को मल्टीपल वाइफ्स की जरूरत क्यों होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लोग पूछते हैं तो फिर हमें क्यों इजाजत नहीं है, एक औरत को एक से ज्यादा मर्द के साथ शादी करने की इजाजत क्यों नहीं है? ये तो इस्लाम ऐसा नहीं है, ऐसा तो मतलब ये तो रूल बहुत खराब है, ये तो अच्छा नहीं है, हमें भी फिर इजाजत है, ये तो इक्वालिटी नहीं है। लेकिन क्या आपको मालूम है, तमाम रिलीजन्स जितने भी दुनिया में, दे अग्री कि एक औरत को इंटरकोर्स सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ इजाजत है। हर जगह पे फोर्निकेशन जो है वो, या एडल्ट्री जो है, दैट इज नॉट परमिसिबल फॉर अ वुमन। आपको पता है, एक्सेप्ट हैविंग इंटरकोर्स विद हर हस्बैंड। तो उन रिलीजन्स में जो यहाँ की ओरिजिनल जुडाइज्म थी, और जो क्रिश्चियनिटी, उसमें भी यही था। क्रिश्चियनिटी में और जुडाइज्म में भी यही था ओरिजिनली कि एक औरत जो है वो किसी और मर्द के साथ इंटरकोर्स नहीं कर सकती है। तो उसके लिए भी स्कॉलर्स ने कुछ इश्यूज बताए हैं कि क्यों, उनके लिए तो बताया था रीजंस क्या थे कि मर्द को क्यों इजाजत है। इसमें इश्यूज बताए कि अगर औरत जो है मल्टीपल हस्बैंड रखेगी तो क्या होगा। वैसे ही आप सोच लेना, एक हस्बैंड को संभालना कितना मुश्किल होता है। सबके लिए नहीं होता होगा, सब किसी के लिए होता है, किसी के लिए नहीं होता है। उनकी ख्वाहिशात पूरी करो, उनके लिए ये करो, उनके ये पका दो, वो पका दो, ये दिल चाह रहा है, वो दिल चाह रहा है, ये पहनो, वो पहनो। 2 हस्बैंड होते तो क्या होता है, किस तरह उनको संभालते। तो अस्तगफिरुल्लाह, वो तो मैं कहती हूँ कि पागल हो जाता बंदा। तो स्कॉलर्स ने जो इश्यूज बताए उसका मैं बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने औरत और मर्द की जो जिस्मात है, जो फिजिक है, वो भी डिफरेंट बनाई है। आपको पता है मर्द का और औरत के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो भी डिफरेंट है। औरत इज लाइक अ वेसल, एक कटोरी की तरह है, मर्द ऐसा नहीं है। तो अगर औरत प्रेग्नेंट होती है और उसने एक से ज्यादा मर्दों से, मल्टीपल मैन के साथ इंटरकोर्स किया है ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इट मे बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द फादर ऑफ हर चाइल्ड। इट वुड बी बिलो हर डिग्निटी, उसकी इज्जत बिल्कुल खराब करके कि पता नहीं मेरे साथ इतने मर्द आए थे, 10 मर्द आए थे, 4 मर्द आए थे, 2 मर्द आए थे, मुझे नहीं पता कि लीनियज जो है मेरे बच्चे की कौन सी है, क्योंकि उसको चाहिए कि उसे पता चले कि बच्चे का बाप कौन है। तो इस तरह फिर कहता है पीपल, लोग जो है उनकी जो लाइन ऑफ डिसेंट है कि कौन उनकी औलाद है और कौन औलाद की औलाद है, वो पता ही नहीं चलेगा। पूरी लीनियज ही मिक्सअप हो जाएगी, फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो जाती है और चिल्ड्रन गेट लॉस्ट। नो वन विल बी नो कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड। और औरतें जो है वो फिर बर्डन हो जाती हैं, उनके पास इतने बच्चे आ जाएंगे और फिर वो अनेबल हो जाएंगे, उनके पास इतनी इस्तेताअत नहीं होगी कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर्ली रेज कर सके, उन पे स्पेंड कर सके, उनको मेंटेन कर सके। ओके, आप कहेंगे कि नाउअडेज पैटर्निटी टेस्ट है तो डीएनए से पता चल जाता है, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि लोग रिफ्यूज करते हैं, दे डिनाई, वो कहते हैं हमें नहीं कराना है पैटर्निटी टेस्ट। पता होता है कि इसी का बच्चा है या इसी की बच्ची है, लेकिन वो डिनाई कर देते हैं, नहीं हमें नहीं कराना है, इट इज माय प्रेरोगेटिव, मेरी मर्जी है, मैं नहीं। फिर कोर्ट में बात जाती है, फिर कोर्ट में चीजें तय होती हैं, लेकिन मर्द को फोर्स नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू लॉ कि यू हैव टू गेट द डीएनए टेस्ट डन, एंड दिस हैपेंस। तो इसीलिए मोर ओवर ये भी है कि मेडिकली ये भी प्रूव हो गया है, वन ऑफ द मेजर
causes of serious diseases جیسے ایڈس تھا, وہ بھی پتہ ہے اب تو ایڈس اللہ کا شکر ہے بہت کم ہے, پتہ نہیں ابھی ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس کا بھی اس لیے ریزن یہ تھا کہ ایک عورت مور دین ون مین کے ساتھ انٹرکورس کرتی تھی, جو سیمائنل فلوئڈز جو مکس ہو جاتی ہیں عورت کے ووم میں, اس سے بھی یہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو عدت رکھی ہے نا کہ ایک عورت جب ڈیورس ہوتی ہے تو یا وڈو ہوتی ہے, جب تو بیوہ ہوتی ہے تو اس کے لیے عدت ہوتی ہے. کہ عدت بیوہ کے لیے تو یہ ہے کہ چلو شی ہیز انف ٹائم کہ مارننگ پیریڈ ہے اس کا, ایک تو مارننگ پیریڈ ہے نا بیوہ ہونے کے بعد, کہ وہ ابھی ایک ہسبینڈ کے اس سے نکلی نہیں ہے, ابھی ٹراما میں ہے, ابھی تو اس کے لیے 4 months کا ہے, 4 months and 10 days. لیکن جو اگر ڈیورس لے رہی ہے تو اس کے لیے بھی اس لیے بھی زیادہ ہے. یہ مطلب صرف دس از ناٹ دی اونلی ریزن. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا شی از پوسٹ مینوپوزل, شی از ناؤ اس کا تو اس کے لیے اب عدت کی ضرورت ہے. دیٹس ناٹ ٹرو, کیونکہ آگے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو کبھی ہوا بھی نہیں ہے اس کے لیے بھی عدت ہے. اس کے لیے کیوں عدت ہے؟ اور جو جس کے پوسٹ مینوپوزل ہے اس کے لیے بھی عدت ہے, قرآن میں دیا ہوا ہے. سو انٹل دا ٹائم ہیز پاس کہ اس کے ووم کو کلیئر کر دیا جائے, ووم کے پیسیجز کلیئر ہو جائیں, کوئی بھی ٹریسز جو فارمر ہسبینڈ کے رہ گئے ہوں وہ پیریڈ سے نکل جائیں. تو اسی لیے پیریڈز ہونا, آپ کو میں نے سلیو وومن کے بارے, سلیو گرلز کے بارے میں بھی بتایا تھا, سوری آپ کو میں نے سلیو گرلز کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ ان کے لیے بھی یہ کہ یو کین ناٹ ہیو انٹرکورس ود اے سلیو گرل انلیس شی ہیز ہر پیریڈز اس کے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد, کیونکہ پتہ چلے کہ یہ اس کافر آدمی کا بچہ ہے یا اس آدمی کا جو اب اس کا مالک ہے اس کا بچہ ہے. تو یہ سب ابن قیم رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے یہ بتایا کہ دس از, ان کا میں کوٹ کر کے بتا دیتی ہوں کہ دس از دا وزڈم آف دا رب. ان کا رب کی, ہمارے رب کی یہ وزڈم ہے, اینڈ ہز کائنڈنس اینڈ مرسی ٹورڈز ہز سلیوز, کہ وہ اپنے سلیوز کے لیے, ابھی ہم بات کر رہے تھے کلاس شروع ہونے سے پہلے کہ سیریا اور ٹرکی کے بارے میں, تو یہی ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے, اللہ تعالیٰ ٹیکس کیئر, اللہ تعالیٰ لوز ہز پیپل, اللہ تعالیٰ لوز ہز کریشن. تو وہ ان کا اتنا خیال رکھتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماں ہیں تو ہم اپنے بچوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں, تو وہ تو اتنے 70 ماؤں سے بھی زیادہ, 70 تو ویسے ہی ایک فگر ہے, لیکن کتنے بھی مائیں ہیں ان سے بھی زیادہ ہی از دا موسٹ مرسیفل اینڈ از آلویز مرسیفل. تو یہ اللہ کی مرسی ہے, اللہ کی کائنڈنس ہے اپنے سلیوز کے لیے کہ ہی ٹیکس کیئر آف دیئر افیئرس. اور یہ جو لاز جو ہیں اللہ نے بنائے یہ ہمارے لیے بنائے, یہ انہوں نے اپنے لیے نہیں بنائے, ہمارے لیے بنائے. اگر ہماری, انہوں نے یہ بھی کہا, ابن القیم نے یہ کہا ہے کہ اگر ایک عورت کے 2 ہسبینڈ ہوتے یا 2 سے زیادہ ہوتے, the world would be corrupted, lineages would be lost, the husbands would kill one another, and there would be great misery and tribulation, and there would be continuous trouble. آپ دیکھیں کہ کیا حال ہو جاتا. 2 مرد ویسے ہی لڑ لیتے ہیں کسی بھی بات, گرل فرینڈ پہ لڑ لیتے ہیں تو بیوی تو پتہ نہیں کیا کہ ایک دوسرے کو مار کے ہی چھوڑتے ہوں گے, وہ ویسے ہی, اور پھر وہ ایک کی وائف ہوگی اور دوسرے کی بیوہ ہوگی تو کیسے چلے گا, کچھ بہت ہی گڑبڑ ہو جاتا سب. تو ایک وومن کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ عورت بھی کیسے صحیح پوزیشن میں, گڈ پوزیشن میں ہو سکتی ہے جبکہ شی از شیئرڈ بائی سیورل مین who are fighting all the time. And how could the men who are fighting all the time who share her be in a good situation? تو ساری چیزیں انہوں نے کہا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے ایک اور بتایا کہ عورتیں جو ہیں usually they are hidden behind veils. عورتیں نارملی جو ہیں وہ اتنا گھروں کے میں رہتی ہیں, میں پوری دنیا کی بات کر رہی ہوں کہ عورتیں جو مسلمان ہیں گھروں پہ رہتی ہیں تو زیادہ تر ان کی ڈیزائرز جو ہیں وہ باہر مردوں کو دیکھ دیکھ کے نہیں ہوتی ہیں, جتنا کہ مور ایون ٹیمپرڈ ہوتی ہیں, وہ زیادہ اسٹیبل ہوتی ہیں. مرد جو ہیں اور لیس ایکٹیو ہوتی ہیں, اور مرد جو ہیں نیچرلی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو شہوات دی ہیں. اللہ تعالیٰ, ہم پڑھا تھا, ہم نے قرآن میں ہی پڑھا تھا کہ ان کو حب الشہوات ان کو ہوتی ہے. تو ان کو جب حب الشہوات ہوتی ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ان کو زیادہ فزیکل اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے, ان کے پاس انرجی بھی زیادہ ہوتی ہے, جس سے ان کی جو ڈیزائرز ہیں وہ عورتوں سے زیادہ ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے بھی مردوں کو اجازت دی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورت رکھیں. اس میں کوئی سوال اگر ہے تو we can have a 10 minutes for discussion. Inshallah, let us move to ayah number 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. وَآتُوا النِّسَاءَ, آتو and give, اور آپ دیں, عطا یاتی آپ سب کو معلوم ہے, and give نہیں, آتا, آتو, آتا, عطا یاتی نہیں, آتا یؤتی ایتاؤن. اوکے, میں نے غلط بول دیا, عطا یاتی نہیں ہے, آتا,
کیونکہ وہ تو فارم 1 تھا, یہ فارم 4 ہے. فارم 4 آتا یو ٹی ای تا ان و آتو اینڈ گیو النساء ٹو دا ویمن, اپنی وائفس کو دیجیے آپ صدقات یعنی برائڈل گفٹ. صدقات کا میں آپ کو بھی ڈیٹیل بتاؤں گی. صدقات ہن ان کا, give to the women یعنی give to your wives their dower. ڈاور کہتے ہیں یا ڈاوری کہتے ہیں جو بھی, یا برائڈل گفٹ کہہ لیں. نہلا, نہلا کا مطلب ہے اس کے, اچھا صدقات کے روٹ لیٹرز ہیں صاد دال قاف, اور نہلا کے روٹ لیٹرز ہیں نون ہا لام. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیجیے اپنی بیویوں کو. اور نہلا کا مطلب ہے, میں آپ کو بتانا بھول گیا, نہلا مینس ٹو گیو اے گفٹ گریشیسلی, honorably, willingly, cheerfully, pleasantly, جو بھی آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے نا. And give to the women, give to your wives their dower, their bridal gift, graciously, willingly, cheerfully, pleasantly. اور آپ دیجئے عورتوں کو, اپنی بیویوں کو ان کا مہر. یہ جو صدقات ہے یہ مہر ہے. Give their مہر خوش دلی سے, خوش دلی سے ان کو دیجیے, عزت کے ساتھ ان کو دیجیے, لو کے ساتھ ان کو دیجیے. اور ورڈ کیا آتو, آتو کیا چیز ہے, فعل الامر ہے. اٹ از اے کمانڈ, یہ آپ کی مرضی نہیں ہے, یہ آپ کا شوق نہیں ہے, یہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ اٹ از آپشنل, اٹ از ناٹ آپشنل, اٹ از اے کمانڈ فرام اللہ کہ مہر جو ہے اپنی بیوی کو آپ دیں اور خوش دلی سے دیں. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, تو فَإِن then if, اب if آ گیا پھر کنڈیشنل پارٹیکل ہے یعنی حرف شرط ہے. اگر then if طبنا, طا یا با, طا یا با کا کیا مطلب ہے, طابا یا طیبو طیبن, طابا یا طیبو طیبن, اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی سے سمجھ لیں کہ جو پلیزنٹلی, آپ نے دیکھا تھا نا, ہم نے بتایا تھا کہ عورتوں سے آپ شادی کریں جو آپ کو پلیزنٹ لگے, جس سے آپ خوش ہوں. تو اس میں بھی یہ کہ طبنا, اگر وہ خوشی سے, لکم آپ کو, ان شیئن اس میں سے کچھ بھی, اگر وہ خوشی سے, لکم عن شیء منہ نفسا, اگر وہ آپ کے لیے چھوڑ دیں کوئی بھی چیز اپنی خوشی سے, اس میں سے کچھ حصہ, شیء منہ اس میں سے کچھ حصہ, نفساً خود اپنی مرضی سے, خود اپنی مرضی سے. then if they give up willingly with their own free will یعنی being good, آپ کو وہ چھوڑ دیں to you from anything, from من شیء of it, منہ of it, themselves, نفساً یعنی خود ہی اگر وہ چھوڑ دیں, تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. فَكُلُوا آپ کو پتہ ہے کہ اکلا یأکل اکلاً کیا چیز ہے, کھانا یا کنزیوم کرنا. یہ جواب شرط ہے. شرط یہ کہ اگر وہ اپنی مرضی سے, زبردستی نہیں, آپ نے نہیں کہنا ہے, وہ اپنی مرضی سے مہر میں سے کوئی چیز آپ کے لیے چھوڑ دے یا آپ کو واپس کر دے, فَكُلُوهُ تو آپ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں. Then you may consume it, you may take it with hani'an mariya. hani'an mariya کے روٹ لیٹرز ہیں ہاں نون یا, اور یا ہاں نون الف, دونوں ہیں. اور مریہ کا ہے میم را الف, ٹھیک ہے, میم را حمزہ کہہ لیں, الف کہہ لیں. Then you may consume it, you may take it with, ہنیہ کا مطلب with satisfaction, اور مریا کا مطلب ہے with ease, یعنی دونوں کے بہت ملتے جلتے میننگ ہے. ہنی ام مریا اکٹھے بھی یوز ہوتا ہے. تو آپ کھا لیں یا لے لیں یا استعمال کر لیں, کنزیوم کر لیں, کس طرح, خوشگواری کے ساتھ. ہنی ان خوشگواری کے ساتھ, تسلی کے ساتھ. ہنی ام مریا خوشگواری کے ساتھ, تسلی کے ساتھ, مطمئن ہو کر یا خوشی سے آپ اس کو استعمال کریں. یہ جواب و شرط ہے اگر وہ آپ کو واپس دیتی ہے یا کچھ چھوڑ دیتی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو, مردوں کو ایک حکم دے رہے ہیں, اگین ایک حکم دے رہے ہیں, ایک کمانڈ ہے کہ جب وہ شادی کریں تو وہ اپنی بیویوں کو مہر دیں. اور ورڈ جو یوز ہے صدقات, میں نے آپ کو بتایا صدقات نہیں ہے, یاد رکھیں صدقہ اور صدقہ میں فرق ہے. صدقات کیا چیز, دونوں کے روٹ لیٹرز ایک ہی ہیں, صاد دال قاف. اس کا مطلب کیا ہے, صدق. صدق کا مطلب کیا ہے, سچائی, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا صادق ہے اور صدق ہے اور یہ صدیق ہے, یہ سب چیزیں صاد دال قاف سے شروع ہوتا ہے. تو صدقات کا مطلب ہے مہر, اور صدقات کا مطلب ہے ایکسٹرا جو چیز ہم دیتے ہیں. صدقہ یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جو ہم دے رہے ہوتے ہیں, زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہتے ہیں عرب لوگ, لیکن ہمارے لیے کہ ہم اس میں جو ایکسٹرا چیز ہے جو ہم دے رہے ہیں اپنی مرضی سے ایکسٹرا. تو مہر جو ہے, اچھا اس کا صدق سے کیا تعلق ہے مہر کا. مہر میکس دا میرج ٹرو, اٹ کنفرمز دا میرج, ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ وہ میرج تھا, اس میں مہر آ گیا, اٹ بیکمز
it becomes true. Now it is a real marriage. اور نہلا کیا چیز ہے؟ نہلا میں نے نون ہا لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ اچھی طرح pleasantly willingly کسی کو دینا. It means a gift which is given, تھوڑا اور ڈیٹیل ہے, given out of love, out of aspiration. It is a romantic gift, ایک بہت رومانوی گفٹ ہے جو کہ بہت اچھی طرح ویری نائسلی لونگلی اور بہت پلیزنگ طریقے سے خوش دلی سے دیا جاتا ہے. نہلا کا ایک اور مطلب بھی ہے. نہلا کا مطلب ہے obligatory, یہ فرض ہے, یہ اسپیسیفائڈ ہے, یہ اگریڈ اپون ہے, یہ بھی ہے نہلا. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ آیا بتا رہی ہے ہم کو, کلیئرلی بتا رہی کہ ہر عورت کا یہ حق ہے, ہر پرسنل رائٹ, بہت کلیئرلی اللہ نے بتایا ایوری وومن جو ہے اس کی میرج ہوتے ہی اس کا یہ حق ہے کہ اس کو ڈاور ملے. ہم نے جو ڈاوری کا لفظ یوز کرنا شروع کر دیا, ہم نے جہیز کے ساتھ کنفیوز کیا ہوا ہے. جہیز اسلامک نہیں ہے. جہیز اسلامک نہیں ہے کہ آپ نے کہ یہ ضروری ہے آپ نے دینا ہے. آپ کی مرضی ہے, آپ نے کچھ دینا ہے اپنے بچوں کو, آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ اپنی بیٹی کو دے دیں, وہ الگ بات ہے. لیکن ڈاور جو ایکچولی ہے وہ یہ ہے, مہر ہوتا ہے, کیونکہ تمام ایکسپینسز بھی مرد کے ہونے چاہیے, گفٹ بھی مرد دے رہا ہے, کھانا پینا بھی ولیمہ وغیرہ مرد کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے گھر سے. تو یہ آیت ہم کو بتا رہی کہ اس زمانے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس زمانے میں جب کہ جاہلیہ کا دور تھا, اس وقت سوسائٹی میں کیا ہوتا تھا, عورتوں کے حقوق کو کس طرح پامال کیا جاتا تھا, کس طرح the rights of the women were weakened, were damaged, were ruined. ایک طریقہ اس میں آپ کو دو طریقے بتا رہی ہوں. ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو عورتوں کے, پہلے تو یہ کہ نہیں, تین ہے سمجھے. ایک تو یہ کہ مہر دیا ہی نہیں جاتا تھا, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر مہر آپ دے بھی رہے ہیں تو وہ جو عورتوں کی جو لڑکی کا جو باپ ہے, جو اس کا گارڈین ہے یا باپ ہے, وہ کہتا تھا یہ میرا ہے, میں نے اس پہ اتنا خرچ کیا ہوا ہے, یہ پیسے میرے ہو گئے, ایز اف کہ اس نے ایک کموڈٹی, ایک چیز کو سیل کیا ہے, ایک چیز کو بیچا ہے جو کہ وہ اون کرتا تھا. اب باپ کے لیے بیٹی اس کی بیٹی ہے, لیکن یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ کموڈٹی ایک چیز ہے تو وہ کہ میں نے اس پہ اتنا خرچ کیا, اس کو میں نے ڈاکٹر بنایا, اس کو میں نے فلاں بنایا, اس میں نے یہ کیا, اب مجھے اتنے پیسے دو, اتنا یہ مہر دو, اور پھر وہ رکھ لیتا تھا. ایک یہ ہوتا تھا, وہ ابھی بھی چل رہا ہے. اندر فارم کیا ہوتا تھا, وٹا سٹا, جو آج بھی چل رہا ہوتا ہے کہ ریٹرن کرنے کے لیے, بھائی تم یہ لڑکی لے لو, ہمیں یہ لڑکی دے دو. اس میں مہر وہر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, اور کہتے تھے بس اس کے بدلے میں وہ دے دو. One woman was exchanged for another in a deal, ایک کانٹریکٹ, ایک ٹرانزیکشن ہوتا تھا between two guardians, اور وہ ہوتا تھا دونوں کو عورتوں سے پوچھنا ہی نہیں ہے, ان کے انٹرسٹ کو ٹوٹلی اگنور کیا جاتا تھا. تو اسی طرح ہوتا تھا نا جیسے دو اینیملز ایکسچینج کر رہے ہیں. کیا تھا, عورتوں کا کوئی حق تھا؟ اسلام ٹوٹلی فاربٹ کرتا ہے اس چیز کو, اسلام اس کو بالکل اجازت نہیں دیتا ہے. اب جو اگر آپ نے وٹا سٹا کرنا بھی ہے کہ بھائی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی بیٹی مجھے پسند ہے اور وہ کہیں کہ مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے, آپ کریں, اور لیکن پوری طرح جس طرح سے اس کے حقوق ہیں اس سے پوچھو, اس کو مہر دو, سب کچھ کر کے, اور اس کی مرضی سے اس کی شادی کرو. یہ نہیں کہ آپ زبردستی کریں. تو marriage کیا ہے؟ It is a unity between two people based on free choice. You can't force people to marry. اسلام نے یہ تمام پریکٹسز کو اپنی طرف سے چینج کیا. اسلام نے کہا کہ یہ جو ڈاور جو پہلے نہیں ہوتا تھا اس کو ڈاور کو انٹروڈیوس کیا. تو مطلب 3 چیزیں جو میں نے آپ کو 3 پرابلمس بتائے تھے ابھی, ان 3 پرابلمس کو انہوں نے انٹروڈیوس کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اسلام نے اس آیت میں ڈال دیا کہ there is no marriage without a dower. اب آتُ النساء, آپ دیجئے, there is no marriage without a dower. مہر کے بغیر شادی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ مہر معجل کریں یا غیر معجل کریں, اس وقت پے کریں یا بعد میں, لیکن فی الحال وہ بعد میں آئے گا. So there is no marriage without a dower, without a مہر. اور guardians جو ہیں, جو اس کے باپ ہیں یا ماں ہیں یا اس کے جو بھی guardians ہیں, they should not take the dower. 2 ہو گیا, یہ بھی بالکل پکا ہو گیا. تیسری چیز جو ہے کہ ایکسچینج آف ویمن جو ہے وٹا سٹا وہ نہ کریں وداؤٹ اے ڈاور. اگر ڈاور دے رہے ہیں اس کے حقوق پورے کریں اس کی مرضی سے. تو ہسبینڈ کیا از obligated to give a dowry to his wife, اور وہ ڈاوری جو ہے وہ اس بیوی کا ہوگا. she should receive it herself, not her guardian. اور اگر وہ اس عورت کا وہ عورت اگر اپنی مرضی سے willingly, pleasantly, اگر وہ پہلے تو ہسبینڈ willingly دے بیوی کو, pleasantly دے, نہلا کا لفظ یوز ہوا ہے. نہلا کا لفظ مطلب یہ کہ اچھی طرح دے اپنی بیوی کو ایز اے گفٹ, رومانٹیکلی دے. لیکن اس کے بعد اگر عورت کہتی ہے خود ہی اپنی مرضی سے, فری چوائس ہے اس کی, کہ وہ کہہ کہ بھئی مجھے مہر نہیں چاہیے, پورا کا پورا تم رکھ لو, یا وہ کہہ کہ بھئی مجھے آدھا رکھنا ہے, یا وہ کہ اس میں سے اتنا حصہ تم لے لو, وداؤٹ اینی پریشر اگر وہ دے دے,
عورتیں نارملی نہیں کرتی ہیں لیکن میں نے کیسز دیکھی ہیں جس میں عورتیں کرتی ہیں. تو اس ان دیٹ کیس کیا ہوتا ہے, وہ ہسبینڈ جو ہے ہی از فری ٹو ایکسیپٹ جو کہ وائف اس کو ولنگلی دے رہی ہے, اور اس پہ یہ ہے کہ تم اس کو سیٹسفیکشن کے ساتھ اور اچھی خوش دلی کے ساتھ اس کو یوز کر لو. اچھا, جسٹ بیفور وی موو ٹو دا نیکسٹ آیا, میں مہر کے بارے میں صرف کوئکلی اس کو سمرائز کر دیتی ہوں کہ ایک تو ہم نے دیکھا کہ فرض ہے مہر, ٹھیک ہے نا, میاں کے ذمہ یہ فرض ہے کہ عورت کو دے, اینڈ اٹ از نیسسری انگریڈینٹ, اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی ہے مہر کے بغیر. دوسری چیز ہم نے یہ سیکھا کہ گارڈینس کو بالکل رائٹ نہیں ہے مہر لینے کا, چاہے انہوں نے ماں باپ نے کتنا بھی خرچ کیا. تیسری چیز یہ کہ ہسبینڈ جو ہے اگر وہ مہر ابھی نہیں دے گا, سمجھو کہتے ہیں شادی کے بعد اس وقت میرے پاس نہیں ہے لیکن معجل میں نے غیر معجل میں نے کر دیا, تو وہ اس کے اوپر قرضہ ہوگا, اس آدمی کے اوپر ہمیشہ وہ ڈیٹ رہے گا, اینڈ اٹ مسٹ بی پیڈ ٹو ہز وائف. بیچ میں وہ مر جاتا ہے تو بھی اس کو ملنا چاہیے, طلاق ہوتی ہے تو بھی مل جاتا ہے, وہ سب الگ باتیں, لیکن اس نے دینا ہے, یہ قرضہ ہے اس کے اوپر, دیر از نو اسکیپنگ فرام اٹ, ٹھیک ہے نا, انلیس کہ وہ عورت کہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. کچھ ہسبینڈ جو ہیں وہ ٹرائی کرتے ہیں, زبردستی ٹرائی کرتے ہیں اپنی بیوی کو جو مہر دیا اس کو دینے سے پہلے یہ اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میں نے تم پہ خرچ کیا ہے اور یہ کیا ہے. تو یہ بہت ہی کہتے ہیں نا کمینگی والی ایک حرکت ہے. یہ اٹ از ریئل کمپلیٹلی فاربیڈن, اور یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. دس از ہر پراپرٹی, شی میں ڈسپوز ایز شی پلیزز. نمبر 5 اس میں یہ ہے کہ اماؤنٹ آف مہر جو ہے وہ ابھی ہے کہ وہ ایگزیکٹلی اسپیسیفائی جو ہے اسی وقت اگر نہ کریں at the time of the marriage, at the time of the nikah, اور وہ کہہ دیں کہ as agreed upon, یا ایسے کہہ دیں کہ it will be decided, جو بھی ہے normally یہ کہ you have to agree upon it, لیکن کبھی کبھی وہ نہیں بھی اسپیسیفائی ہوتا ہے, نہیں بھی, تو وہ بھی الاؤڈ ہے. لیکن وہ الاؤڈ کا یہ مطلب ہے کہ سمجھے کہ اس نے مہر نہیں, یہ ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ, کہ اگر مہر نہیں اسپیسیفائی کیا اور پھر اس کے بعد اگر طلاق ہوتی ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے, کیونکہ مہر جو فکس ہوگی وہ it should be something which is recognized as عرف کہتے ہیں نا, عرف کسٹم کے برابر, it must be of value. ایسا نہیں ہے کہ ہاں کچھ بھی دے دیں گے, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے اسلام نے کوئی میکسیمم یا منیمم لمٹ نہیں اسپیسیفائی کی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ مہر کو ایزی ہونا چاہیے تاکہ شادی آسانی سے ہو جائے. بعض لوگ مہر کی وجہ سے شادی رک جاتی ہے. تو ہمیں اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں گے بیسک پرنسپلس کو اسلام کی, تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا. نیکسٹ آیت جو ہے آیت نمبر 5 ہے, اٹ از وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. ولا تو, ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ آپ دیں, ابھی آ رہے اور مت دیں, کس کو مت دیں, اینڈ ڈو ناٹ گیو, کس کو مت دیں آپ, السفہاء. سفہاء آپ پہلے پڑھ چکے تھے سورہ بقرہ میں, سین فہا, اس کا مطلب ہے جو فولش لوگ ہوتے ہیں, جو فولز ہوتے ہیں, سمجھ لیں ان لوگوں کو آپ اپنا اموالکم, اپنا مال, آپ کا مال جو ہے آپ وہ ان لوگوں کو مت دیں جو کہ فولش ہیں, جو کہ ویک مائنڈیڈ ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ فول کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاگل ہو یا کچھ, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو پیسہ خرچ کرنا, پیسہ جمع کرنا ان کو نہیں آتا ہے. تو and do not give to the foolish, to the weak minded, to the feeble minded your wealth. آپ نہیں دیجئے, آپ کہہ سکتے ہیں کم عقل لوگوں کو, نادان لوگوں کو اپنے مال میں سے مت دیں. التی, that which جعل اللہ, has made اللہ لکم for you قیامًا. قیامن کا مطلب ہے آپ اس کے انچارج ہیں, قاف واو میم, آپ اس کے مینٹین کرنے کے لیے آپ انچارج ہیں. So that which made for you Allah in charge to maintain or or made in charge, ٹھیک ہے نا, جس کو بنایا اللہ نے, جس کو بنایا ہے اللہ نے آپ کے لیے ایک سہارا, وہ مینٹیننس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک سہارا کے لیے بنایا ہے, آپ کو مینٹین کرنا ہے, آپ انچارج ہیں, وہ کسی فول کے ہاتھ میں آپ اپنا پیسہ نہ دیجیے, کسی نادان کم عقل کو نہ دیجیے. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ, وَارْزُقُوا یعنی آپ ان کو رزق دیں, you provide for them with فیہا, with it, وَاكْسُوهُمْ and you clothe them, you dress them. رزق یرزق رزقاً, رزق دینے سے ہے, آپ ان کو رزق دیں, آپ ان کو پرووائڈ کریں, کھانا پینا دیں. وَارْزُقُوهُمْ رزق یرزق رزقاً, اور وَاكْسُوهُمْ کے روٹ لیٹر سے کاف سین واو, کسا یکسو کسون, کسی کو کپڑے پہنانا, کلوتھ کرنا,
कस्वा, तो आप उनको वक्सुहुम व इक्सुहुम, आप उनको कसा यक्सु कसवन, आप उनको कपड़े पहनाएं, आप उनको खाना पीना दें, उनको शेल्टर दें, जो भी सब कुछ उनके लिए प्रोवाइड करें, खिलाएं पिलाएं और उनको पहनाइए, ठीक है। ये भी हुक्म है अल्लाह का कि वरज़ुक़ूहुम, ये भी हुक्म है, और वक्सुहुम, ये भी हुक्म है। ये सब चीजें, आप उनको पैसे अभी मत दें, आप उनके ये तमाम मेंटेनेंस का ख्याल रखें। वक़ूलु लहुम क़ौलन मारूफ़ा, वक़ूलु, ये भी हुक्म है, और आप उनके साथ बात करें, स्पीक करें, कौन से, लहुम, उनके साथ, क़ौलन, जो बात है वो मारूफ़ा यानी काइंडनेस के साथ, नेक दिली के साथ, अच्छी बात करें, डिसेंट वे में, रिस्पेक्टेबल वे में। यानी किसी के पैसे आपके पास है, आपने उनको देने हैं। अब इसमें जनरली भी हो सकता है कोई, मैं आपको अभी चलते हैं तफसीर में तो बताती हूँ। तो ये भी एक फेलुल अमर है, इतने सारे फेलुल अमर है। पहला नहीं है कि मत दे, फेले नहीं, और उसके बाद फिर आता है वरज़ुक़ूहुम वक्सूहुम वक़ूलु क़ौलन, 3 दफा फेलुल अमर आया, ठीक है। क़ाला यक़ूलु क़ौलन। अब इसकी तफसीर को देख लेते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप मत दें उन वीक माइंडेड को अपना पैसा जो कि अल्लाह ने आपको बनाया एज अ सपोर्ट फॉर यू, एज अ मेंटेनेंस फॉर यू। आप उनको कपड़े दें, आप उनको कपड़े पहनाएं, उनके लिए खाना पीना दें, एक डिसेंट मैनर में उनसे बात करें। तो इसमें बहुत सारी एक वाइड स्पेक्ट्रम आ जाती है, बहुत सारी चीजें। और ये किसके लिए, हमारी पूरी उम्मत के लिए, कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स के लिए है कि वेल्थ, हम वेल्थ को ये भी नहीं कह सकते कि पैसे की हमें कदर नहीं है, पैसे की कदर होनी चाहिए, पैसे पे से ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए, पैसे बढ़ाने के सारा वक्त चक्कर में नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो वेल्थ जो है, इट इज वन ऑफ द मेन थिंग्स जो आपकी ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है। तो इसलिए इसको ऐसे लोगों के हवाले नहीं करने चाहिए जो इनकॉम्पिटेंट है, जो फुलिश है, जो नादान है, जो उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकते। उसमें कोई भी आ सकता है, आपकी अपनी औलाद आ सकती है, आपके छोटे बहन भाई आ सकते हैं, आपके कोई रिश्तेदार आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, यतीम आपके चार्ज में वो आ सकते हैं, किसी को भी आप उनको पैसे ना दें अगर आपको मालूम है कि इसको पैसा हैंडल करना नहीं आता है। आप देखते हैं अक्सर हमारे घरों में भी ये होता है कि अगर एक बच्चा ऐसा है जिसको पैसा हैंडल करने, तो माँ बाप सोचते हैं कि हम इसके हाथ में पैसा दें या ना दें, या हम इसके लिए ये करके जाएं, हम इसके लिए ये करके जाएं। क्योंकि जब ये लोग मिस यूज करते हैं वेल्थ को, उसकी वजह से पूरी ह्यूमन सोसाइटी के फाउंडेशन जो है उस पर असरअंदाज होता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ये बता रहे इस आयत में कि जो अपने बच्चे को क्या, जिसको भी अगर वो इंटरेस्ट करता है प्रॉपर्टी, तो वो देख ले कि ये कैपेबल है कि नहीं है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट आयत आएगी उसमें भी ये सब डिटेल में आएगा। और हायर लेवल पे, हम तो अपने घर की बात कर रहे हैं ना, हायर लेवल पे अगर इस्लामिक स्टेट है तो उसको भी ये उनके ऊपर ये फर्ज है कि वो मैनेज करें प्रॉपर्टीज को उन लोगों की जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि ये फिर पूरे मुल्क को भी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा इस्लामिक स्टेट नहीं है जो ये कुछ करता है और ना कुछ करेगा, कुछ पता नहीं चलता है कौन खा जाएगा कौन नहीं खाएगा। तो इसीलिए अगर एक बंदे के पास ऐसा है तो इस्लामिक स्टेट को भी प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए। तो जनरली जैसे मैंने बताया कि जनरली तो ये हर बंदे के लिए, इट अप्लाइज ऑन एवरी पर्सन फॉर एवरी पर्सन कि लेकिन हम चूंकि अभी ऑर्फन्स की बात कर रहे थे, तो स्पेशली या स्पेसिफिकली आप कह लें, पर्टिकुलरली कह लें, ये ऑर्फन्स पे ये अप्लाई होता है। अगर एक ऑर्फन है आपके पास और आपकी कस्टडी में है, आपके चार्ज में है, और वो आपको मालूम है कि वो अभी नहीं हैंडल कर सकता है वेल्थ को, तो उसको अभी ना दे, थोड़ा रुक जाए, ठीक है ना। लेकिन उसका चार्ज आपने पूरा करना है, उसकी मेंटेनेंस करनी है। तो ऑल्दो ओनरशिप उसी की है, मतलब ये है उस ऑर्फन का ही वेल्थ है, उसको इंटैक्ट रखना है, उससे आप ले नहीं सकते हैं, लेकिन आपने उसको तरीके से एडमिनिस्टर करना है, तरीके से उसके प्रॉपर्टी को चलाना है और तमाम नेसेसिटीज उसको प्रोवाइड करना है। तो ये आया हम यहाँ पर अब रोकते हैं, सिर्फ लास्ट में इसको एक वो कर देती हूँ समराइज कि हम इससे क्या सीखते हैं। हम ये सीखते हैं कि जो ऑर्फन्स हैं, अब मैं ऑर्फन्स के लिए स्पेसिफिकली कह रही हूँ, कि जो फीबल माइंडेड है, जो कि वीक माइंडेड है, जो कि नादान है, कम अकल है, उनके हाथ, उनकी प्रॉपर्टीज का आप प्रॉपर्ली ख्याल रखें, उनको कंट्रोल ना दे उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उनका ख्याल पूरा रखें। फिर अगर वो गार्डियन फौत हो जाता है, कोई भी जो ऑर्फन का ख्याल रख रहा था, जो यतीम का ख्याल रख रहा था, तो कोई भी कम्युनिटी में जो नजदीकी रिश्तेदार हैं या कोई करीबी दोस्त हैं या को उन लोगों को चाहिए कि वो उस ऑर्फन की
चार्ज ले लें. देखिए ये ऑर्फन का पैसा है, इसको जाने नहीं देना है, इसको ऑर्फन के लिए ही रखना है और ऑर्फन को उसका पूरा मिलना चाहिए. चले यतीम खाने हैं, यतीम खाने में डाल दें, उधर कर लें, लेकिन ये कि वो पैसे, बेस्ट ये होता है कि आप अपने घर में अपने पास रखें, बच्चे को भी अपने पास रखें, जो भी ऑर्फन है. अगर भतीजा है, भांजा है, कोई भी रिश्तेदार है, तो ये प्रिंसिपल जो है म्यूचुअल केयर की है विद इन द फैमिली, इस्लाम हमको ये सिखाती है. पहले जमाने में यही होता था, कोई यतीम खाने अलग नहीं होते थे, सब एक दूसरे की कफालत करते थे, यतीमों की कफालत करते थे. और अगर वो फैमिली नहीं कर पाती है तो फिर ये पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी का एक फर्ज बन जाता है, फर्द किफाया समझे कि हर एक को के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है इस यतीम बच्चे की कफालत करे और उसको एडिक्वेट, उसको मेंटेनेंस मिले, उसकी क्लोथिंग हो, उसके खाना पीना हो, और उसके साथ बात अच्छी की जाए. हमारे पास तो सबसे बड़ी जो कौल है ना, हमारी जो सेइंग्स है, हमारा जो लोगों के साथ बात करने का तरीका इतना डेरोगेटरी होता है कि अगर मैं यतीम से बात, ओ तू ये और तू ये और तुम ये और तुम ये और तुमने ये किया. पहले तो ये कि अभी बच्चा यतीम होता है तो उसको कह देते हैं तुम तो बाग को खा गए, तुमने तो ये कर दिया, तुम तो फला. हमारे में यतीमों की बिल्कुल इज्जत नहीं है, बिल्कुल कदर नहीं है, बिल्कुल. और अल्लाह ताला ने कितना कहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अहादीस हैं यतीमों के बारे में. तो हमें ये बहुत ख्याल रखना है कि अगर हमारे चार्ज में कोई भी यतीम है या कोई भी रिश्तेदार गरीब भी है, यतीम नहीं भी है, तो उनके साथ भी इसी तरह हमने बर्ताव करना है, उनके साथ बात अच्छी करनी है और उनके लिए जितना भी हम प्रोवाइड कर सके तो उनको प्रोवाइड करना है. और इसके बाद इंशाल्लाह फिर आएगा, अभी इसी यतीमों को किस तरह टेस्ट करना है वो भी अभी आएगा इंशाल्लाह. नेक्स्ट आया में आया नंबर 6. अभी चूंकि टाइम खत्म हो रहा है, आई वांट टू लीव टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर. अगर कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे तो हम आगे भी चले जाएंगे. प्लीज क्वेश्चंस हैं तो आस्क, आई एम वेटिंग. अपनी माइक खोल लें और क्वेश्चन पूछ लें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी शनाज बोलिए. जी मैं आई एम सॉरी, मैं आपका लेक्चर बड़ी उससे सुन रही थी, लेकिन वो मैंने आपको बताया था पहले से कि वो हेल्थ इश्यूज थे, तो कोई बात बीच बीच में मैं, क्वेश्चन पूछिए बस. लेकिन क्वेश्चन ये है कि मतलब क्वेश्चन नहीं है, मैं आपके साथ मतलब एग्री करना चाह रही हूँ. ओके. वो जो आपने जो बात की ना, सबसे पहले उसकी जब आपने बात की कि मतलब हिकमत है ना, विजडम है अल्लाह के हर उसमें, मतलब दुनिया के जरे जरे में हिकमत है, तो विजडम है. तो वो ये कि देखें, वाकई आप देखें जो ये एडल्ट्री हो रही है, ये क्यों इतनी ज्यादा हो रही है? क्योंकि औरत जो है मर्द को दूसरी शादी करने नहीं दे रही. और ये तो मतलब एक चीज प्रूफ हो चुकी है साइंटिफिकली कि मर्द ज्यादा डिमांडिंग है, तो वो फिर दूसरे रास्ते अख्तियार करता है. अब आप देखें क्या हो चुका है, जी, मतलब वो जो कंट्रीज हैं उसमें वो सारा हो चुका है. तो मैं मतलब आपके साथ इसी बात पे एग्री कर रही हूँ कि बाकी फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है ना, ये चीज बिल्कुल विजिबल है, प्रोमिनेंट है. एक्चुअली हाँ, मेरा नहीं है शनाज, ये दिस इज दीज आर द व्यूज ऑफ द स्कॉलर्स. और अल्हम्दुलिल्लाह जब स्कॉलर्स कुछ बोलते हैं तो वी हैव टू, हमें समझ में आ जाता है, सब अच्छी तरह बात समझ में आती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह. और किसी का कोई कमेंट है या कोई क्वेश्चन है? वी स्टिल हैव 5-7 मिनट्स लेफ्ट. और शनाज और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए अगर अभी है तो. नहीं, बस आपकी बातें मतलब वो इतनी टू द पॉइंट थी ना कि वो समझ आ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह. मतलब उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह. तो वो बड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा वो था. तो लेकिन ये मेरे जहन में यही आ रही थी कि मैं ये वो कर रही थी कि वो आपकी बातें समझ के मैं एग्री करती जा रही थी ना, जो आप पॉइंट्स बता रही थी ना, तो मैं उसको वो रिलेट करती थी. मैं कहती थी हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो वो क्वेश्चन की जगह ही नहीं थी ना. ठीक है. तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज वेरी माशाल्लाह, बहुत अपने. वी मूव टू द नेक्स्ट, अगर क्योंकि फिर सबको चांस देना पड़ता है. चले और जी किसी जी जी बिल्कुल. सवाल है? प्लीज गो अहेड, सवाल पूछिए. सईदा आपका कोई सवाल नहीं है? नहीं, थैंक यू, आपने इतना अच्छा समझा दिया है कि कोई सवाल ही नहीं है. चले, वेरी गुड. तो थोड़ा सा टाइम है, 4 मिनट बाकी हैं. देखती हूँ आया नंबर 6 कितनी लंबी आयत है. नहीं, लंबी आयत है. ट्राई कर लें.
چلیں ایسے کرتے ہیں ورڈ فار ورڈ کر لیتے ہیں اس کا, بہت کم ٹائم ہے, چلیں رہنے دیں. اور کوئی کسی کو کوئی بات یاد آ رہی ہے تو وہ کر لیجئے ریلیٹڈ, اور کسی بھی پچھلے سبق سے. انشاءاللہ رمضان بھی قریب آ رہا ہے, رمضان سے پہلے بھی ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ رمضان میں کلاسز آپ لوگ کہہ رہے تھے لیں, لیکن کس چیز کا, اور یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ابھی ہم سورہ نساء پہ ہیں, should we stop سورہ نساء after a few آیات, like after a couple of weeks, اور رمضان سے پہلے اگر کوئی ایسا ٹاپک ہے, پریسنگ ٹاپک ہے جو آپ چاہتے ہیں تو اس پہ ہم بات کر لیں. جیسے کسی نے کہا تھا خشوع ان صلاح جو ہے اس پہ آپ ضرور کریں کہ ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہے, وہ ہمیں کس طرح سے ہم کریں. اگر وہ ہے کسی کو تو وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو رمضان کا سیشن آلریڈی کتنے سالوں سے ریکارڈڈ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں تو میں رمضان کا ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں آپ چاہیں تو, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا بھی ریکارڈڈ ہے, وہ سب پہلے سے ہیں, اگر آپ لوگ ان کو سن لیں, اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو دوبارہ وہ نہ کریں. ناہید آپ کچھ بول رہی ہیں؟ یا مجھے یہ آپ ذالک ادنی اللہ تعولو, ہاں, اس کا تھوڑا واپس سے بتا دیں. تعولو کا مطلب ہے کسی ایک طرف انکلائن ہونا, کسی ایک طرف جھک جانا, مطلب کہ فیر نہیں رہنا. جیسے کہ آپ ایک طرف جھک گئے, ٹھیک ہے نا, تو اگر آپ کوئی ادنا کا مطلب دس از کلوزر ٹو ادنا, اور ادنا کا مطلب کم بھی ہوتا ہے, انفیریئر بھی ہوتا ہے, ادنا کا مطلب کلوز بھی ہوتا ہے, یہ آپ پہلے پڑھ چکی ہیں. ادنا مینس کلوز, تو جیسے اسی سے دنیا نکلا ہے نا, دنیا کلوز ہے نا, ادنا کہ وہی روٹ لیٹرز ہیں جو دنیا کے ہیں, تو دس از کلوزر ٹو دیٹ کہ آپ ان کی طرف, مطلب اٹ ول ناٹ میک یو انکلائن ٹوورڈز ون. آپ کے پاس اگر بیویاں ہیں یا جو بھی ہیں تو آپ ان کے طرف انکلائن نہیں کریں گے, اگر تو یہ دس از کلوزر ٹو دیٹ, ذالک دیٹ از کلوزر ٹو دیٹ, کہ اگر آپ ان کے ساتھ فیئرنیس کر سکیں. گاٹ اٹ؟ جی, تو تعولو کا مطلب انکلائن ہونا, ایک ہی طرف جھک جانا. اس کا روٹ ورڈ ہوگا عین حمزہ لام. میں نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ وہ کل والا پچھلی دفعہ تھا نا, اس دفعہ نہیں تھا نا, لاسٹ کا. لاسٹ کا. چلو میں ڈال دوں گی اس میں, مجھے سارے ورڈز یاد نہیں رہتے ہیں, اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے, کسی کے نوٹ سامنے ہے تو بتا دیں. تعولو, عین, تعولو عین سے شروع ہوگا شاید, عین لام واو ہوگا شاید, میں دیکھ کے بتا دوں گی, ٹھیک ہے. فرحت کو پتا ہوگا, فرحت بلوانی کو پتا ہوتا ہے, وہ مجھے روٹ لیٹرز بھیجتی ہیں. چلیں, اور کوئی سوال؟ اس کا روٹ ورڈ ہے عین واو لام. ہاں میں نے کہا نا عین ہوگا, اچھا عین واو لام ہے, میں نے کہا عین لام واو, تو عین واو لام تعولو, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہی ہے. تھینک یو, جزاک اللہ خیر سعیدہ. میننگ, السلام علیکم, سوری, میننگ کیا ہے تعولو کے؟ To incline, to get on, to like not to be fair, نا ایک طرف جھک جانا. Injustice. بیسیکلی انجسٹس, بٹ انجسٹس کا لفظ تو ظلم یوز ہوتا ہے نا نارملی. Like biased maybe? Biased ہوگا, prejudice, biased, but I think یہ ہر جگہ پہ inclined ہی لکھا ہوا ہے. You get inclined to one, مطلب آپ ایک طرف سے جھک گئے تو you are not straight, right? You are not straight, you are being, اب آپ جب ترازو لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے, ترازو ایک طرف اگر جھک رہا ہے اور ایک طرف ہوتا ہے, it's not straight نا. اسی طرح inclined وہ بیویوں کے لیے ہوتا ہے نا, کہ کسی ایک کی طرف زیادہ inclined ہو گئے اور دوسری کی طرف کم ہو گئے. So that is bias, ہاں right? Yeah. Okay. تو Thank you. اور کوئی سوال؟ 12 بج گئے, پاکستان والوں کا 1 بج گیا, انڈیا والوں کا 1:30 بج گیا, تو اور کوئی سوال نہیں ہے تو وی کین اینڈ ہیئر انشاءاللہ. آیا نمبر 6 ہمارا آج ہونا تھا لیکن رہ گیا, انشاءاللہ تعالیٰ ویل ڈو اٹ آن ٹیوزڈے. اور آپ سوچ کے اگر کوئی ایسا ٹاپک آپ کا ہے جو آپ رمضان سے پہلے کرنا چاہتے ہیں یا رمضان کے شروع میں کرنا چاہتی ہیں تو پلیز مجھے بتا دیجیے گا. اوکے چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم, جزاک اللہ خیر. ایاکم جزاک اللہ خیر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایاکم و ایاکم, آپ سب کو